ماحولیات کے فنڈز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ڈبل کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اسموک گنز نکالی گئی ہیں جو ایک گن کئی کروڑ روپے کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا؟ کیونکہ یہ کام تو حکومت کا ہے۔ اور ہم نیچر سے محبت کرنے والے دوست ہیں، اور ہمارا یہ مشن ہے کہ جہاں بھی درخت ہوں، جہاں بھی کوئی انسان ہو، اس کے انسان کی خدمت کرنا، درختوں کی خدمت کرنا، حیوانوں کی خدمت کرنا، جو بھی اللہ کی مخلوقات سے خدمت کرنا ہمارا مشن ہے۔ دکھ خود برداشت کر رہے ہیں، خوشیاں ہمیں دے رہے ہیں، اور وہ ہمارے محسن ہیں اور ہم ان کو کاٹ رہے ہیں۔ جب جاپان میں گیا ہوں، وہاں پر 600 سالہ درخت، 700 سالہ درخت جو ہے وہ محفوظ کیے گئے ہیں، اور ہمارے جو ہیں یہ ہے کہ جو 150 سال ہو جائے وہ کہتے ہیں جی اب یہ ہمارے کام کا نہیں، سو گرا دو۔ بیکری کے پاس کوئی درخت ہے تو اس کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ کتنے سال پرانا تھا وہ 150 سال پرانا درخت تھا۔ کتنا فٹ تھا اونچائی اس کی کم از کم ہوگی کوئی 20-25 فٹ اس کی اونچائی ہوگی۔ یہ باقاعدہ کمپین کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کاٹا گیا ہے، بالکل۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا بتائی گئی ہے؟ ریزن یہ بتائی گئی تھی کہ یہ گر جائے گا اور گرنے سے انسانوں کی جانیں جائیں گی، ہم پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا ظلم کیا ہو گیا؟ میں نے دیکھا نیچے بیٹھنے کی 3 تصویریں تھیں اور درخت کٹا ہوا۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد۔ ناظرین، ابھی پوری طرح سردی آئی بھی نہیں اور ہمارے لاہور کا برا حال دیکھیں، اس کی اسموک کی صورتحال دیکھیں کہ وہ دنیا میں پہلی فہرست میں ہے آلودہ ترین شہر میں۔ تو حکومت نے بہت سارے دعوے کیے تھے، حکومت نے یہ کہا تھا کہ اب اسموک بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل ہر چیز ایک ختم ہو کے ایک نیو انوائرمنٹ، نیو کلائمیٹ آئے گا۔ لیکن اگر ہم اسموک کی صورتحال دیکھیں تو بہت برے صورتحال ہے۔ محکمہ ماحولیات کے فنڈز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ڈبل کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اسموک گنز نکالی گئی ہیں جو ایک گن کئی کروڑ روپے کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم درختوں کی بات کریں تو جو پرانے درخت ہیں، کئی 100 سال پرانے درخت ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو پرزرو نہیں کیا جا رہا، اور درختوں کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ یہاں تک پیش آیا۔ ہمارے ساتھ عبدالباسط بلوچ صاحب موجود ہیں جو ڈائریکٹر ہیں آغاز سحر کے۔ یہ مختلف جو پرانے درخت ہیں ان کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، ان کو پٹیاں کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں تاکہ انہیں پرزرو کر سکیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا اور ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ اتنے پرانے درختوں کو بچاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا؟ کیونکہ یہ کام تو حکومت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچر سے پیار کرنا ہر ایک جس کو اللہ توفیق دے وہ کرتا ہے، اور ہم نیچر سے محبت کرنے والے دوست ہیں، اور ہمارا یہ مشن ہے کہ جہاں بھی درخت ہوں، جہاں بھی کوئی انسان ہو، اس کے انسان کی خدمت کرنا، درختوں کی خدمت کرنا، حیوانوں کی خدمت کرنا، جو بھی اللہ کی مخلوقات سے خدمت کرنا ہمارا مشن ہے، اور اسی کے تحت ہی ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا رہا کہ آج کل بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے انٹرویو میں بات کی کہ ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور بہت برا حال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو جو ہے نا وہ مار دیں۔ ہمارے تو یہ ہے، ہماری روایت، مشرقی روایتوں میں یہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ خدمت کرتے ہیں تاکہ ہم اجر حاصل کریں، اور اسے خدمت کر کے اسے راضی کر لیں، اللہ کو بھی راضی کر لیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو ابھی ضرورت ہے ان درختوں کی، جو حالانکہ جو 150 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، اور وہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے جذب کر رہے ہیں، دکھ خود برداشت کر رہے ہیں، خوشیاں ہمیں دے رہے ہیں، اور وہ ہمارے محسن ہیں اور ہم ان کو کاٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جو مہذب معاشرے ہیں، ہم وہاں پر ہم نے ٹریول بھی کیا ہے، جب جاپان میں گیا ہوں، وہاں پر 600 سالہ درخت، 700 سالہ درخت جو ہے وہ محفوظ کیے گئے ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے اس کو سپورٹ دیا ہوا ہے، یعنی کہ درخت زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، باقاعدہ ان کو سپورٹ دیا ہوا ہے تاکہ، اور پھر لوگ وہاں پر آ کے وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ان سے وہ ٹکٹ لیتے ہیں، دیکھنے کی ٹکٹ لیتے ہیں۔ اور ہمارے جو ہیں یہ ہے کہ جو 150 سال ہو جائے وہ کہتے ہیں جی اب یہ ہمارے کام کا نہیں، سو گرا دو۔ اچھا سر، آپ کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے، بیکری کے پاس جو ایک درخت تھا، اس کا آپ کو لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ پھر آپ لوگوں نے اس کو کیسے اکھاڑا؟ جی، وہ بیسیکلی سوشل میڈیا سے ہمیں اطلاع ملی کہ یہ بیکری کے پاس کوئی درخت ہے تو اس کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ کتنے سال پرانا تھا؟ وہ 150 سال پرانا درخت تھا، اور اتنا کمال کا درخت تھا، اتنا پیارا درخت تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کو ہزاروں لیٹر آکسیجن وہاں پرووائڈ کر رہا تھا۔ کتنا فٹ تھا اونچائی اس کی کم از کم ہوگی کوئی 20-25 فٹ اس کی اونچائی ہوگی، اتنا بڑا درخت ہے وہ۔ اور اس کے ساتھ والا درخت ایک اور بھی کھڑا ہے وہاں پر، وہ نیم کا ہے، اور اس پر بھی نظر ہے،
उस पर भी इन लोगों की नज़र थी कि इसको भी काटा जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सोसाइटी ने और हम सब लोगों ने जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, मीडिया ने आवाज़ उठाई है, तो अब वो उसको काटने वाले नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेव होगा। अब ये जो दरख्त था, जब हम पहुंचे हैं, जब हमें पता चला है, तो ये सिर्फ 5-6 फुट बाकी रह गया था, सारा काट दिया। सारा बाकी काट दिया इन्होंने, और 20 फुट 25 फुट का दरख्त उन्होंने काट दिया और सिर्फ 5-6 फुट बाकी रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के जो सीईओ हैं राणा काशिफ साहब, उनकी मेहरबानी, उनकी टीम की मेहरबानी, उन्होंने फ़ौरन हमारी बात को माना। उन्होंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं और हम इसको फ़ौरन जो है रोक देते टीम को। अगर 5 मिनट में ना पहुंचा सीईओ साहब के पास, तो 5 मिनट के बाद ये दरख्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना था। फिर हम यहाँ बैठ के ये नोहा कर रहे होते, हम रो रहे होते, हम परेशान हो रहे होते कि यार दरख्तों को काटा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी जहाँ पर है जिस हालत में उसको छोड़ दें। और फिर हैरानगी वाली बात देखें कि जो वो निजी बेकरी की जो मालका साहब हैं, वो आई और मुझे आगे वो कहने लगी कि आपने क्या किया, ये आपने इसके ऊपर जो है हल्दी लगा दी है, आपने इसके ऊपर जो है पट्टियां कर रहे हैं, तो ये आपने क्या किया, इसको आपने दरबार में। मैंने कहा अल्लाह की बंदी जी देखें, बात ये है कि जब आप दरख्त को काटेंगे, जब आप उसको जख्म पहुंचाएंगे, तो उसका इलाज तो है। आपको जख्म लगता है तो उसका इलाज है, उसको जख्म लगा है तो उसका भी इलाज है, उसका ये इलाज किया हमने। तो वो बाद में फिर वो सेटिस्फाइड हुई, उन्होंने कहा ठीक है। और लेकिन ये है कि बात ये नहीं है कि दरख्त, ये बाकायदा कंपेन के साथ इसको जो है ना वो काटा गया है, बिल्कुल। और इसके पीछे रीज़न क्या बताएगी, ये रीज़न ये बताई गई थी कि ये गिर जाएगा और गिरने से इंसानों की जानें जाएंगी। हालांकि ये लफ्ज ही जो है ये इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है इस लफ्ज के साथ। हालांकि वो उससे गिरना कहाँ पर था, हाँ जो ऊपर आपकी दीवार के ऊपर जा रहा है, आपकी छत के ऊपर जा रहा है, आप बैकरी उसको आप काट दे, ठीक है, आपका राइट है इतना तो। लेकिन उस दरख्त को जड़ से काट देना, कटवाना, और फिर वो जो है ये कहना कि ये दरख्त जो है इसको हम नीचे से काट देंगे और सिर्फ बैठने के लिए एक जो है वो बेंच बना देंगे, उसका जो नीचे वाला तना है। तो हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं है। अब जब दरख्त को काटा जाता है तो उसके नीचे वाला हिस्सा जैसे आप लोग वहां से उखेड़ के ले आते हैं, वो तो इतना भारी और इतना मोटा होता है, आप लोग कैसे करते हैं वो? ये पूरी हमारी टीम होती है जो ये काम करती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कई दरख्त जो है पीपल बाबा के नाम से बड़ा मशहूर हमने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ इदारों से हमने ये जो है वो उनके साथ मिलकर काम किया हुआ है। इनकी जिल्द जो होती है ना, इनकी जड़ें जो होती हैं वो 8 से 10 फुट अगर आप उसको सेव कर लें ना, 8 फुट कम अज़ कम, तो वो बच जाते हैं। और खासकर ये जो हमारे पीपल हैं और ये बोर्ड के दरख्त हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी है कि जिस सीज़न में जब मर्जी इसको आप उखाड़ लें, जब मर्जी आप इसको कहीं पर लगा दें, हो जाते हैं। और इसलिए वो हमारा ये सिस्टम है। लेकिन हमने अब क्या किया, क्योंकि ये दरख्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और बहुत ज़्यादा कट चुका था, तो हमने क्या किया, हमने कहा जी अब इसको यहाँ से हम उखाड़ेंगे नहीं, अब ये यहीं पर रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी को तंग नहीं कर रहा। अब इंशाल्लाह इसको जो है हम यहाँ पे सेव करेंगे और इसको हम बेहतरीन दरख्त बनाएंगे, दोबारा फिर ये बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा। तो सिविल सोसाइटी ने बड़ा तावन किया, आप लोगों ने बड़ा तावन किया, आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दरख्त वहाँ पर सेव है। अच्छा सर, आप दरख्तों की बातें ऐसे करते हैं जैसे वो आपके दोस्त हैं और आप उनसे अलग से बातचीत करते हैं, तो जब दरख्त कटते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है? मैडम जिस दिन ये दरख्त कटा है ना, हम हमारी जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये बाकायदा हमारी आपस में डिस्कशन सुबह फजर के बाद मैंने देखे मोबाइल। आपके घर तो जैसे मातम का होता है समा। जी वो हमारी कम्युनिटी थी, उसमें ये लफ्ज लिखा हुआ था कि बड़ा जुल्म हो गया है, हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। तो मैंने कहा जुल्म क्या हो गया, मैंने देखा नीचे बैठने की 3 तस्वीरें थी और दरख्त कटा हुआ। तो यानी कि वो हमारे लोग बाकायदा महसूस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि देखें एक तो होता है ना कि दरख्त लगा हुआ है, एक जो आपने अपने हाथ से लगाया हुआ है, आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, वो ऐसे होता है जैसे आपकी औलाद होती है, बच्चों की तरह आप पाल रहे होते हैं, आपसे वो बातें कर रहा होता है। मैंने यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बाग लगाया हुआ है एक, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, जब खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं, उसके आम के दरख्त हैं, दूसरे हैं, तो वो बाकायदा जब वो मुझे देखते हैं ना, मुझे लगता है जैसे मुझसे बातें कर रहे हैं। वल्लाह एक ये मैं महसूस करता हूँ। तो ये एक मोहब्बत होती है, हर बंदा इसको महसूस नहीं करता। हम तो शायद दोस्त हैं, हमें तो जो हम दरख्त के पास से गुजर जाए तो पता चल जाता है कि ये हमें कुछ कह रहा है, हमसे बात कर रहा है, इसको कोई तकलीफ पहुंची हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है बड़े बड़े दरख्त काट के छोटे छोटे दरख्त लगा रही है, तो क्या छोटे छोटे दरख्त उन बड़े दरख्तों की मुकाबिल है? बेसिकली बात ये है कि जो दरख्त 100 साल का है, 150 साल का है, वो आपको ऑक्सीजन जो है वो गैलनों में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। वो 38-30 लोगों को जनाब अली मुकम्मल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है एक दरख्त जो है। तो जब एक छोटा दरख्त है उसको होने में 10 से 20, 25, 30 साल लग जाएंगे। वो होता भी है कि नहीं होता, माहौल बनता है कि नहीं बनता, मौसम बनता है कि नहीं बनता। तो इसलिए जो बड़े लगे हुए हैं उनकी जगह पे छोटे लगा देना,
میرے خیال میں یہ کوئی اتنی عقل مندی نہیں ہے. ہاں ان کو سیو کیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ایک تصویر وائرل ہے کہ دیکھیں یہ کاٹ رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک بیکری ہے یا وہ کوئی دکان ہے, تو انہوں نے اس درخت کو اپنی دکان کے اوپر سے ایسے نکالا ہوا ہے, اس کو سیو کیا ہوا ہے. دنیا سیو کر رہی ہے اور ہم جو ہے کچھ ہم کر رہے ہیں, ہم رولا بھی ڈال رہے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ جو ہے پولوشن آ گئی ہے, اسموگ آ گئی ہے, اور پھر اسموگ گنے بھی لے کے آ گئے ہیں, سب کچھ لے کے آ گئے ہیں. لیکن جو اصل حقیقت ہے کہ پودے جنہوں نے آپ کی اسموگ کو ختم کرنا ہے, جس نے ماحول کو بہتر بنانا ہے, اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. اچھا سر, یہاں پر آپ نے اسموک گن کی بات کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اسموک گن نکال لینا 6-7 اور اس طرح کی چیزیں اور باقی کرنا کہ ہم اسموک کو ختم کریں, کیا ان چیزوں سے اسموک ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ٹیکٹس ہی ہوتے ہیں نا میڈم, کہ آپ جو ہے نا وہ ارجنٹ کوئی چیز پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ درخت آپ شجر کاری کرتے ہیں, اس کا تو 5-10 سال بعد رزلٹ آنا ہے, یہ تو جلدی تو نہیں آنا. اور کیونکہ ہم جو سب سے حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک ہوتا ہے کہ وہ فوراً کچھ دکھائیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ ان کا ایک ٹیکس ہے, اور اس کا کئی علاقوں میں کہتے ہیں فائدہ بھی ہوا ہے. اور لیکن اصل جو فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے شجر کاری سے. اور میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے تقریباً کروڑوں میں درخت لگانا چاہتی ہے. اللہ کرے وہ گورنمنٹ لگا دے درخت, اور ہم جو ہے اس میں شامل ہو جائیں, سارے مل کے, سول سوسائٹی بھی شامل ہو جائے, اور سارے مل کے اس ملک کو, اس پاکستان کو سر شداب بنا دیں, اس کو دوبارہ پھر جو ہے اسموگ سے آزاد کروا دیں. دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. چائنا نے اسموگ سے نجات حاصل کر لی ہوئی ہے, باقی ممالک, کوریا نے اور باقی ممالک نے کر لی ہوئی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, اور یہ اچھا انیشیٹو ہے. اب تو میں آج سن رہا تھا خبروں میں تھے, وہ بتا رہے تھے کہ یو ای ٹی نے باقاعدہ گنے تیار کرنا شروع کر دیے ہیں, یعنی ہماری اپنی یونیورسٹیوں نے لمز تیار کرنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوکلی جو ہے جب تیار ہو جائے گی تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا, اور اس کو ہم, کیونکہ یہ اسموگ جو ہے یہ ہماری کم ہے, یہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے پڑوسی ممالک سے آتی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے سارا کچھ آ رہا ہے. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو میسج آتا ہے یا آپ کو کوئی کال آتی ہے تو آپ لوگ چلے جاتے ہیں درخت کو بچانے کے لیے, لیکن وہ لوگ جو جیسے آپ کہیں پر نہیں پہنچ پا رہے لیکن کچھ لوگ درخت کو بچانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس موقع پہ کیسے بچائیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مقامی سطح پہ کوئی ایک مالی جو ہے اس کو ہائر کریں, اور اس مالی کو ہائر کر کے اسے کہیں بس صرف اس کے نیچے آپ نے گاچی مار دینی. گاچی مارنا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے, مالی کو پتا ہوگا, تو وہ اس کو جب گاچی ماریں گے تو وہ ایک اس کا جو ہے نا بہترین کنوپی بن جائے گی, اس کی جڑیں محفوظ ہو جائیں گی, اور وہاں سے کسی اور جگہ پہ, ہم نے کئی جگہ پہ کروایا ہے. ہم یہاں بیٹھے مثال کے طور پر لاہور میں, اور چکوال میں کوئی پودا جو ہے نا وہ گر گیا ہے یا اس کا مسئلہ بن گیا ہے, تو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ان کو گائیڈ کیا ہے, اور انہوں نے وہاں پر الحمدللہ اس کو سیو بھی کیا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے. شاید دوست ہر جگہ پہ موجود ہیں, گورنمنٹ بھی تعاون کرتی ہے, میں کوئی نگلات کے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات نیگلیجنسی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ نکالیں, شارٹ کٹ نکالتے سارا کچھ جو ہے وہ تباہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو جی. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ عبدالباسط بلوچ صاحب موجود تھے, اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اسموگ ختم ہوگی, پولوشن ختم ہوگی صرف شجر کاری کرنے سے. درخت لگائیں گے, درخت ہوں گے, وہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرے گی, تو ہی ہم رہ سکتے ہیں, ہم بچ سکتے ہیں, ہماری سوسائٹی رہ سکتی ہے, اور اسموگ بھی ختم ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.